السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بھائی عبادت کا مہینہ ہے رمضان، جنت کمانے کا مہینہ ہے رمضان، آخرت کے اکاؤنٹ کو ہیوی کرنے کا، اکاؤنٹ کہنا چاہیے بھرنے کا، اور نیکیاں کرنے کا، جس طرح بھی چاہے کہہ لیں۔ سیدھی بات ہے، آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، یہ بات تو ڈن ہے بھائی۔ جب یہ بات ہے اور ہمیں اس کی بڑی فکر ہوتی ہے، میں تاجر حضرات سے پوچھ لیجئے جو 6 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ کاروبار کرنا ہے، اور یہی تو سیزن ہے۔ تو جب یہی سیزن ہے اور یہی مہینہ کمانے کا دنیا میں، تو آپ کو دنیا کی کمائی نظر آ رہی ہے معذرت کے ساتھ، انسان ہے، بشر ہے، لیکن دنیا کی کمائی، آخرت کی کمائی نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر باقی تراویحوں کیا ہوگا بھئی؟ آ جاتے ہیں تراویح کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ سب سے اہم چیز تراویح کے اوپر زیادہ باتیں ہوتی ہیں کہ تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے لیکن سنت موقدہ نہیں۔ ایک مسلک کہتا ہے سنت موقدہ، ایک کہتا نہیں موقدہ نہیں ہے، بس یہ سنت ہے، کہتا ہے صرف نفلی ہے، نہ پڑھنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھنے پہ ثواب ہے۔ اور کوئی کہتا نہیں نہ پڑھے جائے تو پکڑ ہے، گناہ ہے۔ اتنی ساری باتیں، ان الجھنوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ سمپل سی بات ہے، جب یہ مہینہ ہے ہی آخرتی کمائی کا، اور ہمیں دنیا کی کمائی عید کی وجہ سے کہ لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں، ہم تیار ہیں کہ جناب جلدی جلدی تراویح پڑھو، قرآن پورا کرو، تو اب اس پہ آئیں گے، بات کرتے ہیں کہ قرآن پورا کرنا اور لیلۃ القیام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو جب ہم اس کی فکر کر رہے ہیں، تب اس بات کی فکر کیوں نہیں کرتے کہ آخرت کی کمائی کریں، جو کہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ یہاں کی چند دنوں کی زندگی کے لیے ہمیں بہت ساری پیسہ کمانا ہے اور اسٹیٹس حاصل کرنا ہے، جو کہ مر جائیں گے تو سب یہیں رہ جائے گا۔ جو صدقہ خیرات کیا، نیکیوں میں خرچ کیا، فرائض میں خرچ کیا، تو وہ بچ جائے گا، باقی تو وہی والی بات ہے کہ جو دے دیا وہ بچ گیا، وہ بھی آخرت کے لیے بچے گا، لیکن جو استعمال کر لیا وہ تو ختم ہو گیا۔ تو یہ عیاشی کی، کھایا پیا، ختم، پہن اوڑھ لیا، ختم۔ تو اصل تو وہی کمائی ہے۔ تو جب آپ کو اتنی فکر ہے کہ آپ جلدی جلدی 6 روزہ 10 روزہ 12 روزہ 15 روزہ تراویح پڑھ کے بازار کھولنا ہے، تو ذرا ان سے پوچھیے جو چیز کرتے ہیں۔ وہ اتنے زیادہ ہمارے تاجر حضرات کو فکر لگی رہتی ہے، تو پھر ہمیں عام مسلمانوں کو اس بات کی وہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم اس بحث کو ایک طرف رکھ دیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، سنت ہے کہ فرض ہے، کہ سنت موقدہ ہے کہ غیر موقدہ ہے تراویح۔ نہیں بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پڑھتے رہے، سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ روز پڑھتے تھے، صحابہ خود ہی کھڑے ہوتے، انہوں نے کبھی منع نہیں کیا۔ اور وہ قرآن پڑھتے تھے، اس میں کبھی 8 رکعت، کبھی 12، کبھی 20 رکعت، اور بعد میں باقاعدگی کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پہ قائم کرتے کہ میکسیمم یہ پڑھی تھی، اور ہر آدمی 8 رکعت اتنی لمبی لمبی رسول وسلم پڑھتے تھے، ہر انسان نہیں کھڑا ہو کے پڑھ سکے گا، تو مشقت نہ ہو جائے، اس لیے 20 میں کر دیا گیا۔ قرآن وہی ہوتا ہے۔ تو تراویح دو ہیں سنتیں، کہ ایک تو قرآن ختم کرنا، اور پھر ہر رات کا قیام کرنا۔ تو ایک تو ہمارے تاجر حضرات یا کچھ لوگ جو جلدی جانا چاہتے ہیں کہ ہم تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں 10-15 دن میں یا 6 دن میں، جو بھی تراویح ہوتی ہے، تو ایک سنت پوری کرتے ہیں، قرآن پورا کرتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ ہر رات کا جو رہ گئی، ان کی نہیں چاہتے تراویح پڑھنا، تو وہ قیام تو رہ گیا، تو اس کا کیا ہوگا؟ ایک تو یہ بات تو کنٹروورشل ہو جاتی ہے بات۔ آپ کو بے شک پورا قرآن شریف ختم کرنے ایک جگہ لگ کر کے آپ کو ہوتا ہے کہ کبھی کہیں ہوں گے، کبھی کہیں ہوں گے، کبھی چھوٹ سکتا ہے، تو بالکل صحیح ہے، کر لیں آپ، لیکن اس کے بعد تراویحیں کہیں اور بھی پڑھتے رہیے، وہ پوری کرنی ضروری ہے، کیونکہ ہر رات کا قیام بھی ضروری ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کیے، آئے ہی نہیں، وہ یہاں تک فجر ہو گئی اور صحابہ کھڑے رہ گئے، اور بعد میں فجر پڑھانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت ہوا کہ رسول اللہ آئے نہیں، تو انہوں نے بتا دیا۔ اس کا مفہوم ہے کہ یہ ڈر ان کو ہو گیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے امت پہ۔ اب ہمارے رسول کو جب یہ ہو رہا ہے فکر کہ مشقت نہ بڑھ جائے امت کو کے اوپر، اور یہ تراویح جو ہے اتنی دیر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے، تو اللہ کی محبت میں پڑھتے تھے، نبی تھے اللہ کے، تو اور منع بھی نہیں کیا پڑھنے سے، تو آج کوئی منع کیوں کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ وہ نہیں آئے اس لیے کہ فرض نہ ہو جائے، اس ڈر سے، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ انہوں نے اس کے بعد پڑھی نہیں، پھر پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب بتانا مقصد یہ تھا کہ امت کو فرض کے ہونے سے مشقت میں، ہم تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتے پوری، ہمارے تو لوگ فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، تراویح کون پڑھتا اگر فرض ہو جاتی ہے؟ کتنا گناہ لے رہا ہوتا ہے انسان۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک طرح سے یہ حکمت تھی، بچا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ تراویح کے خلاف کھڑے ہو جائے مہم لے کر کے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہیں آئے تو بس اب آپ جو ہیں وہ
مت پڑھیں بھائی. چلے نہیں ہے فرض نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہتری کی. سنت تو ہے نا، اس کو بھی چھوڑ دیں گے غیر موقعہ موقعہ ہے. بھائی جب کمانا ہے اور نفلیں پڑھتے ہیں، ہم دھڑا سا نفل پڑھتے ہیں. کتنے نفلیں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ ہاتھ باندھے کھڑے ہو کے نفل پڑھ رہے ہیں کہ بہت ثواب ہے کہ نفل جو ہے عبادت جتنی بھی ہے، نماز نہیں ساری نفلیں وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں کتنی ہزار لاکھ کروڑ کتنی نفل جو ہوتی ہے وہ ایک فرض کے برابر بنتی ہے، ہمیں نہیں پتہ. لیکن رمضان میں وہ ایک فرض کے برابر بن جاتی ہے. اور فرض وہ جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر بن جاتا ہے. جو کہ ہم تو عام دنوں میں 70 مرتبہ زکوٰۃ دیں، 70 مرتبہ ہم عشر دیں، 70 مرتبہ ہم وہ جو اپنا نماز پڑھیں، تو تب جا کے رمضان کی ایک فرض کے برابر بنے گی. کتنے مزے ہیں. تو جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بانٹ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، اپنی رحمتیں برکتیں دے رہے ہیں دبا کے، کہنا اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں رمضان کے. تو بھائی کمانے کا مہینہ ہے نا آخرت کی، تو کمائیں. بہترین ہے کہ ہر ایک حافظ نہیں ہوتا، ہر ایک حافظ نہیں ہوتا، نہ بن سکتا ہے. ایک حافظ پڑھا رہا ہے قرآن، ہمیں فری میں ہی غور کر لیں، غور سے کریں تو سمجھ میں آئے گا، فری میں ہی قرآن کو پورا پورا نماز کی صورت میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. ہمیں صرف کھڑے کو سننا ہے. تو کتنا سستا سودا اس لحاظ سے. Just think about it for a while. یہ کیا ہے حرج ہے اس میں؟ اور یہ مشقتی مہینہ ہے، اس میں عبادت کی مشقت کرنی. 11 مہینے ہم الٹے سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، سب چھوٹ ہے. 1 مہینہ اللہ نے مانگا اپنے لیے، جو کہا اس میں یوں کرو گا تو یوں میں تم اتنا اجر دوں گا. اور پھر ایک رات تو ایسی کر دی شب قدر، جو کہ کہا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس میں جبرائیل السلام روح الامین یا جبرائیل السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، تو طلوع صبح تک امن اور سلامتی ہے. 1000 مہینے زیادہ ثواب ملتا ہے ایک رات میں. تھوڑی بھی عبادت کر لو تو. اور اعتکاف بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس طرح کو تلاش کیا جاتا ہے طاق راتوں میں. تو بھائی اگر ہر چیز سے بٹ ہی رہا ہے تو ہمیں تو کمانا ہی ہے نا، ہمیں تو کمانے کا مہینہ ہی آخرت کی. تو ہم دنیا کی آخرت کمائی کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں اور جلدی تراویح پڑھ کے آ رہے ہیں، اور اب آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے. تو کیا حرج ہے کہ نوافل وغیرہ سب پڑھے، لیکن جماعت کے ساتھ اگر آپ نے تراویح پڑھ لی اور قرآن بھی ختم کر لیا اور رسول کی سنت بھی پوری کر لی اور نماز کی شکل میں اس طرح سجدے رکوع کیے، رات میں کھڑے رہے، قیام کیا، کتنی ساری ثواب ایک ساتھ ایک تراویح کے اندر مل رہے ہیں انسان کو. اور ہم لینے کو تیار نہیں ہیں، فضول بحث میں لگے ہوئے. یہی ہم لوگ کا عادت یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ تفسیر. ٹھیک ہے تراویح پڑھتی، تفسیر بیان ہو رہی ہے، اس کے بعد جناب لوگ چلے گئے، صبح جانا ہے، ٹھیک ہے جانا ہے، سب جائیں گے، لیکن بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہیں ان کو بھی تو جانا ہے. کہاں سنیں گے آپ؟ ہم قرآن کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، قرآن کو کہیں سے سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ہم عربی پڑھے سنا بس چلے گئے، ہو گیا ثواب مل گیا. بھائی سمجھو پڑھو یہ بھی تو ہے. تو اس کو بہترین سمجھنے کا مہینہ ہے. خود بھی قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں. کبھی نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیں، تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھ چکے ہیں تو بار بار پڑھیں. میں تو بار بار جب پڑھا ہے میں نے دیکھا نئے سرے سے قرآن آتا ہے، نئے سرے سے باتیں کر رہا ہے. تو جب قرآن آپ سے نئے سرے سے باتیں کرتا نظر آ رہا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں گے کیا معجزات ہیں قرآن کے. اور کم از کم سال میں 2 دفعہ قرآن شریف ختم ہونا چاہیے، مطلب مکمل کرنا چاہیے، یہ اس کا حق بنتا ہے. اور قرآن کی نزول کا مہینہ ہے یہ، اسی وجہ سے روزے فرض کیے گئے اس مہینے میں، ورنہ کسی اور مہینے میں بھی فرض کیے جا سکتے تھے. یہ کوئی اس کا وہ نہیں ہے ضروری، صرف قرآن کی نسبت ہے. اور وہ قرآن ہم خود تو پڑھتے ہیں، تراویح میں وہی قرآن حافظ پڑھ رہا ہے اور ہم اس پہ بحث لگے ہوئے ہیں. بھائی اس میں کیوں بحث لگی ہوئی ہے؟ ایک چیز آ رہی ہے، مل رہی ہے تھوڑی سی مشقت کے بعد، تو وہ زیادہ بہتر نہیں کہ نہ اس کو لو ہی نہیں اور نقصان میں خالی جیب میں لے کے بیٹھے رہو ٹوکری کہ بھائی میں ٹوکری میں تو بھلی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں مال والا وغیرہ. کیوں بھائی وہ بٹ رہا تھا وہ سوری. تو وہ اصل میں وہ یوں تھا کہ وہ ایسے مل رہا تھا تو ہم نے کہا کہ کون اٹھ کے جا کے لے کر آئے، لیکن یہ کہ نہیں بھی ہے. تو بھائی جب سفر پہ جاؤ گے نا تو تمہاری ٹوکری خالی ہوگی، تمہاری جیب خالی ہوگی، تو پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کھویا، تم کیا چھوڑ کر آ رہے پیچھے سے، کیا نقصان ہوا ہے تمہیں. زیادہ راہ لیتا ہے نا انسان، تو یہ زیادہ راہ ہے. اور جب اتنا مل رہا ہے کہ ایک مہینہ فرض کر 11 مہینہ خوب کماتے ہیں، ہمیں 1000 روپے 10,000 روپے ملتے ہیں، اور ایک مہینہ ایسا لگے کہ ذرا سا کام کرو گے تمہیں لاکھوں کروڑوں ملیں گے، تو میں پاگل ہوں نا؟ پھر واقعی میں پاگل ہوں
کہ میں جو ہوں وہ 11 مہینے تک 1000 اور 10,000 کے لیے بھاگ رہا تھا، اور اب میں لاکھوں کروڑوں کے لیے ایک ہی مہینے میں مل رہا ہے، میں کچھ نہیں کر رہا، اور بحث کر رہا ہوں کہ بھائی میں کیوں کروں، میں تو کیوں، کیا ضرورت ہے، اور وہ ضروری تھوڑی ہے، ہم 11 مہینے میں تو کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی کتنا، ہر ایک کہے گا کس قدر بے وقوف اور احمق انسان ہے، اس کا دماغ ٹھکانے ہے، اس کا اسکرو کا ڈھیلا ہے، یہی کہیں گے نا۔ بھائی آپ کو کہہ دیا کوئی کنٹینر آیا اس میں جواہرات بھرے ہوئے ہیں، ایک آیا اس میں سونے کی اینٹیں بھری ہوئی ہیں، ریسیو کر لیں، چھوڑو ابھی کون جائے، دوپہر ہے، گرمی ہے، سردی ہے، فجر کا وقت ہے، کون اٹھے۔ یعنی سب سے بڑا احمق بے وقوف انسان ہے، اس سے زیادہ پاگل کوئی نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی کہیں گے، نہیں کہیں گے، مجھے بتائیں۔ اس مثال کے ساتھ سمجھ لیں کہ ہم اس بحث میں کیوں پڑھتے ہیں کہ آئے ہے کہ نہیں ہے، کرے نہ کرے، جو بھی عمل کرنا ہے، چاہے وہ فرض سے چھوڑ کے ہٹ کے، فرض سے ہٹ کے، سنت میں ہے، جو غیر موقدہ ہے، موقدہ ہے، نفل ہے، کر لیں بھائی، کر لیں۔ ایک کلمہ پڑھا ایک دفعہ، پتہ نہیں کتنا رمضان میں پڑھنے کا، عام دنوں میں کتنا ثواب ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ایک دفعہ استغفار پڑھا، اس کا کتنا اجر ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کا، ایک دفعہ تسبیح پڑھی، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لی، رمضان میں اس کا مقابلہ عام غیر رمضان میں ہے ہی نہیں، سوائے کہ خاص کوئی دن آتے ہیں، ایسی راتیں آتی ہیں۔ تو اس بحث میں نہ پڑھیں، جو اللہ نے دیا ہے، موقع ہے، زندگی ہے 4 دن کی، جہاں سے پتہ نہیں کب کس کا رمضان ملا، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ رسول کی دعا ہوتی تھی رجب، شعبان، رمضان، رجب سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شعبان، رجب گزار کے شعبان اور پھر رمضان تک پہنچا دے۔ اور کچھ نہیں پتہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے، اب نہیں ہیں، اور ہم آج دیکھ رہے ہیں رمضان، اور اگلا رمضان میں ہم ہو نہ ہو، اور پھر وہاں جا کے دیکھیں پچھتاوا ہو کہ بھائی کاش 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 یہ سارا کام کر لیتے، کاش ہی کاش رہ جاتا۔ تو بھائی کمانا ہے نا، کما لیں، میں خود بھی، اپنے لیے بھی، اور سب کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کو بھی انکریج کریں، بچوں کو زیادہ باتیں بتائیں، کہ ایسا بتائیں کہ ان کے اندر شوق عبادت پیدا ہو، مسجد سے جڑوائیں ان کو، عبادت تسبیحات کا شوق پہ دلوائیں ان کو، کہ چلتے پھرتے ورد کریں، پڑھیں، اور ان مباحثوں سے ایسے لوگوں سے دور رکھیں جو ان چکروں میں ڈال دیتے ہیں، کہ شیاطین کا نام ہے، شیاطین تو پابند سلاسل ہو جاتے ہیں رمضان میں، لیکن اپنے چیلے چھوڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ چیلے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر تو نفس کا شیطان سب سے بڑا شیطان ہے، اور وہ جو ہے وہ ہمیں بہکاتا رہتا ہے اندر، اور ہم ان بحث میں پڑے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، بات کریں، کام کریں، کام کی بات کریں، ہٹ جائیں۔ آپ بولے آپ کا کام آپ کے ساتھ ترغیب دے رہے ہیں، کرنا تو کریں، نہیں تو نہیں کریں، لیکن بحث میں نہ پڑیں۔ اور زندگی جا رہی ہے، وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جتنا بھی آخرت کے لیے ارن کر لیں، جس طرح سے بھی ہو جائے، جائز طریقہ، آف کورس، جس طرح سے مراد یہ نہیں کسی کا حق مار کے، کسی کو تنگ کر کے، لیکن یہ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو بہرحال دعاؤں کی درخواست ہے ہمیشہ کی طرح، اور بھرپور طریقے سے رمضان گزارا جائے، اور کوشش کی جائے، ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان کی شب قدر کو حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو، سب کے روزوں کو، ساری عبادات کو، اور صدقہ خیرات زکوٰۃ سب کو، نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔